أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو، میں عبادت نہیں کرتا ہوں ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرتے ہو ان کی جن کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں اس کی جس کی تم نے کی، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اب آگے کہا جا رہا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ کل ہم نے عبادت کے بارے میں بتایا تھا کہ غیر اللہ کی عبادت یہ شرک کیوں کہلایا، اور اتنی سختی کے ساتھ اس کو کیوں منع کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ شرک ناقابل معافی جرم ہے، سارے گناہ معاف کیے جا سکتے ہیں، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ہے کہ شرک کو میں معاف نہیں کروں گا۔ لوگوں کو جو اب یہاں آج کی گفتگو اس بات پر مرکوز ہے کہ آخر شرک کی ابتدا کیسے ہوئی۔ یہ پوائنٹ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے، پہلے نبی تھے، اور انبیاء سارے معصوم ہوتے ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام نے تو شرک نہیں کیا نا، وہ تو بالکل معصوم تھے۔ کہتے وقت گزرتا گیا، گناہ وجود میں آتے گئے، جیسا کہ قابیل نے حابیل کا مرڈر کیا۔ انسان جو ہے حسد اور جلن، کینہ اور کپٹ، یہ انسان کے دل میں پنپتا ہے، اور پھر وہ اس میں مبتلا ہو کر بہت سارے گناہ کرتا ہے۔ چنانچہ قابیل نے اتنا بڑا گناہ کر لیا کہ حابیل کا مرڈر کر دیا، لیکن گناہ ہوتے رہے، بڑھتے چلے گئے، ایک گناہ، دوسرا گناہ، تیسرا گناہ۔ شرک سے یہ دنیا پاک تھی، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کا زمانہ قریب آیا۔ نوح علیہ السلام سے پہلے کا جو زمانہ تھا، اس وقت دنیا میں پہلی مرتبہ شرک کیا گیا، اور اللہ کے علاوہ جو عبادت کی معبود بنایا گیا نا، جن کو ہم معبودان باطلہ کہتے ہیں، آج تو معبودان باطلہ کی
اتنی لمبی فہرست ہے، کروڑوں، ہمارے یہاں کروڑوں دیوتا مانے جاتے ہیں جن کی عبادت ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں شرک کیا جاتا ہے اور الگ الگ معبود گھڑے گئے ہیں، لیکن سب سے پہلے معبودان باطلہ جن کی عبادت کی گئی اللہ کی عبادت کے علاوہ، ان کے نام قرآن نے بتائے ہیں۔ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، کتنے ہو گئے؟ 5۔ یہ پہلے 5 معبودان باطلہ تھے۔ نوح علیہ السلام کی آمد سے پہلے لوگوں نے ان کی مورتیاں بنائی، اور یہ مورتیاں بنائی گئی، ایسا نہیں کہ بس مورتیاں انہوں نے بنا لی اور عبادت شروع کر دی۔ کہتے یہ 5 لوگ تھے جو بڑے نیک تھے، عبادت گزار تھے، پرہیزگار تھے، اور ان کی نیک نامی کا، ان کی پرہیزگاری کا زمانہ قائل تھا۔ تو لوگوں نے تعظیم کے طور پر، کہتے لوگوں میں ان کا چرچا ہوتا تھا۔ اگر باپ کو نصیحت کرنا ہوتا اپنی اولاد کو تو انہی ناموں کا وہ حوالہ دیتا کہ بیٹا دیکھو ود کیسا اللہ والا گزرا ہے، سوا کی تاریخ پڑھو انہوں نے کیسی زندگی گزاری۔ تو لوگوں میں ان کی محبت تھی، اور ان کا تذکرہ زبان زد عام و خاص تھا، اور اس زمانے میں مورتیاں بنانے کی اجازت تھی، مورتیاں بنائی جا سکتی تھی، وہ منع نہیں ہے۔ تصویر سازی اور مورتی سازی کی اجازت تھی، وہ تو ہماری شریعت میں خاص طور پر اس کو منع کر دیا گیا۔ تو لوگوں نے اپنے گھروں میں ان کی تصویریں، ان کی مورتیاں بنا کر رکھ لی۔ نیت کیا تھی، ارادہ کیا تھا کہ جب ان کی تصویر ہمارے سامنے رہے گی تو ان کے کارنامے ہمیں یاد آئیں گے، اور ہم بھی ان کے جیسے بننے کی کوشش کریں گے، گھر والوں کو اس سے نصیحت ملے گی۔ پھر شیطان اپنی چال چلا۔ شیطان 2 راستوں سے گمراہ کرتا ہے۔ گمراہی کے 2 راستے ہیں، ایک راستہ ہے نفرت کا اور ایک راستہ ہے محبت کا۔ پہلے تو وہ نفرت کے راستے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے کوئی اللہ ہے ہی نہیں، وہ اللہ کی وجود کا انکار کرتا ہے، خواہ مخواہ لوگوں نے گھڑ رکھا ہے۔ کچھ لوگوں کو اس طرح ایتھسٹ بنا دیتا ہے، کمیونسٹ بنا دیتا ہے، وہ اللہ کا نام لینے سے بدکتا ہے، وہ نفرت کرتا ہے اس کانسیپٹ سے، اس تصور سے۔ اور گمراہ کرنے کا دوسرا راستہ ہے محبت، کہ جو انکار نہیں کر سکتا، چونکہ وہ محبت کرتا ہے تو اس کے محبت میں غلو پیدا کر دو، افراط پیدا کر دو، زیادتی پیدا کر دو۔ ہوتا ہے نا، کسی کو آپ نے دیکھا ہوگا نا چال بازی کرتے ہوئے، کہ حلوہ کو اگر خراب کرنا ہے تو ایک شکل یہ ہے کہ اس میں نمک ڈال دو۔ اب حلوہ میں نمک کون ڈالتا ہے؟ حلوہ خراب ہو جائے گا۔ اب وہ دیکھا کہ میں حلوے میں نمک نہیں ڈال سکتا تو کہتا میٹھا زیادہ ڈال دو۔ جب میٹھا زیادہ ہو جائے گا نا، حد سے زیادہ، تو لوگ کہیں گے نہیں بہت زیادہ میٹھا ہے، نہیں کھایا جائے گا۔ تو کسی بھی چیز کو بگاڑنے کا یہ بھی طریقہ ہے کہ محبت میں
کہتے ہم نے تو میٹھا ہی ڈالا تھا بھائی، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا، لیکن ظاہر ہے کہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، حد کے اندر وہ چیز اچھی ہے، حد سے بڑھ جائے تو وہی چیز نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پر لوگوں کو شیطان نے محبت کے راستے غلو میں مبتلا کر دیا کہ اچھا یہ اتنے اچھے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، کرو کرو۔ اس نے کہا محبت کرو، اس نے اس محبت میں مٹھاس اور زیادہ ڈال دیا، اس میں غلو اور افراط پیدا کر دیا، یہاں تک کہ اب بعد میں آنے والے لوگوں نے کیا کہنا شروع کیا کہ یہ تو اس لائق ہے کہ یہ ان کی عبادت کی جائے۔ یہ اب تک تعظیم کا معاملہ تھا، اب تعظیم میں غلو کر کے انہوں نے اس کو معبود بنا لیا، اور پہلی مرتبہ یہ کانسیپٹ دیا کہ ہم جو ان کی عبادت کرتے ہیں نا، ان کو خدا سمجھ کر نہیں کرتے، الہ سمجھ کر نہیں کرتے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت محض اس لیے کرتے ہیں کہ اگر ان کی عبادت کریں گے تو اللہ کے یہاں ہماری سفارش کر دیں گے اور ہمیں اللہ سے کیا کر دیں گے؟ قریب کر دیں گے۔ انہوں نے اس کو ایک الگ پارٹی سمجھ کر کہ یہ دشمن کی پارٹی ہے یہ سمجھ کر نہیں معبود بنایا، انہوں نے معبود کیسے بنایا کہ یہ اللہ ہی کے نیک بندے ہیں، ان کی عبادت کریں گے تو ہمیں آگے کا راستہ صاف کر دیں گے، آگے کا راستہ یہ ہمارے لیے کلیئر کر دیں گے، ہم سیدھا اللہ تک پہنچ پائیں گے، ورنہ نہیں پہنچ پائیں گے۔ اسی لیے ہماری شریعت میں یہ جو تعظیم کہتے، تعظیم تو جیسے اللہ والے ہیں، اللہ والوں کی تعظیم بہت ضروری ہے۔ اعلان فرمایا، حدیث قدسی ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، اللہ تعالیٰ کے ارشاد کہ جو کسی ولی سے دشمنی کرے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، وہ اللہ سے ڈائریکٹ لڑتا ہے۔ لیکن تعظیم میں غلو سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ تعظیم میں اگر غلو ہوگا تو یہی شرک بن جائے گا۔ اس لیے کہتے ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے، بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ ہماری شریعت چونکہ آخری شریعت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو ہماری شریعت میں خاص طور پر حد بندی کی گئی ہے۔ بہت ساری چیزیں جو پہلی شریعت میں حلال تھی، ہماری شریعت میں اس کو حرام کر دی گئی، جیسا کہ یہی تصویر بنانا پہلی شریعتوں میں حلال تھا، لیکن چونکہ یہی تصویر شرک کا ذریعہ بن سکتی تھی، اس لیے اس پہ بندش لگائی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تو مورتیاں بنائی جاتی تھی نا، تصویر بنائی جاتی تھی۔ صحابہ کرام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی۔ آج ہم کہتے ہیں کہ محبت بہت زیادہ ہے تو ایک تصویر میں رکھ لوں اپنے گھر میں، تو صحابہ سے زیادہ اس کے خواہش مند کون ہو سکتے تھے؟ لیکن کیا صحابہ، کسی بھی صحابی نے حضور کی تصویر بنائی، مورتی بنائی؟ جبکہ صحابہ کا حال یہ تھا کہ صحابہ اگر حضور کی مجلس سے گھر گئے تو اچانک بے چین ہو گئے کہ حضور کو دیکھا نہیں، کافی دیر ہو گئی، تو جب تک مسجد نبوی میں آ کر حضور کو دیکھ نہیں لیتے تھے چین نہیں پڑتا تھا۔ تو ان کو تو سب سے زیادہ اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ آپ کے بعد ہمارا کیا ہوگا، تو حضور کی ایک مورتی بنا لیتے ہیں، ایک تصویر بنا لیتے ہیں۔ صحابہ نے تو یہ نہیں کیا نا، کیوں؟
یہ چیز اگر واقعتاً حضور کی کوئی تصویر ہوتی، کوئی مورتی ہوتی، تو آج لوگ اس کی عبادت نہ کرتے؟ یقیناً کرتے۔ پہلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، تعظیم کے طور پر کسی کو سجدہ کر سکتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں دیکھیے کہ حضرت یوسف کو سجدہ کیا لوگوں نے، حضرت یعقوب نے بھی کیا، جب سب نے کیا، چونکہ بادشاہ کو وہ سجدہ تعظیمی کرتے تھے، لیکن ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی کو بھی حرام کر دیا گیا۔ صحابی نے کہا اللہ کے رسول، یہ قیصر و کسریٰ لوگ ان کو سجدہ کرتے ہیں اور آپ تو دونوں جہاں کے بادشاہ ہیں، ہم آپ کو کیوں نہ سجدہ کریں؟ آپ نے فرمایا کہ کیا تم میرے بعد میری قبر کو سجدہ گاہ بناؤ گے؟ یعنی میں نے اپنی زندگی میں تو اجازت نہیں دیتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وفات کے بعد میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لو۔ پھر فرمایا لا تجعل قبری وثنا یعبد، میری قبر کو بت مت بنا لینا جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے حد سے زیادہ اس طرح مت بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے زیادہ بڑھا دیا۔ تو ہماری شریعت کا مسئلہ بالکل صاف ہے کہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی بھی نہیں کرنی ہے۔ ہمارے ہندوستان کے ماحول میں بزرگان دین سے محبت کی جاتی ہے، اولیاء کرام کا بہت بڑا حصہ ہے، اس دیار میں اسلام کی تبلیغ انہی کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ محبت ہے، محبت ضروری ہے، لیکن بہت سے لوگ اسی محبت میں غلو کر کے ان کی قبروں میں جا کر سجدے کرتے ہیں۔ شرک علانیہ طور پر شرک کیا جاتا ہے، سمجھاتے ہیں تو سمجھتے نہیں، کہہ دیتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے اولیاء کے دشمن ہیں۔ دشمن نہیں، حقیقت جو ہے اس کو سامنے رکھنی چاہیے۔ قرآن کریم کا اعلان دیکھیے صاحب، لا اعبد ما تعبدون، میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی نہیں کرتا، میں صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ پھر آگے فرمایا، اب آگے دیکھیے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ بعض لوگ اس سے بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہے اور اس کو کوٹ بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو قرآن نے کہا لکم دینکم ولی دین، اس کا مطلب اللہ نے اجازت دی ہے تم اپنے دین پہ چلو، ہم اپنے دین پہ چلتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ تو ایسے ہی جیسے لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ تم اگر نہیں مانتے ہو، توحید تم کو پسند نہیں ہے، شرک سے اتنی ہی محبت ہے تو تم شرک کرو، لیکن ہمیں شرک پر مجبور مت کرو۔ ہم توحید نہیں چھوڑ سکتے، جیسا کہ وہ کوشش کر رہے تھے نا کہ ہم کمپرمائز کر لیتے ہیں، تم بھی تھوڑا شرک کر لو، ہمارے کہتے بتوں کو سجدہ کر لو یا عقیدت سے ہاتھ رکھ دو۔ تو فرمایا نہیں، ہم تو اپنے دین پر چلیں گے، اور تمہیں اگر گوارا نہیں ہے ہمارے دین پر چلنا تو تم اپنے دین پر چلو، اس کو بھگتو گے، اس کو بھگتو گے، اس کی سزا تم کو ملے گی۔ تو لوگوں نے اس کو کس معنی میں لے لیا کہ گویا کہ اللہ نے اجازت دی ہے کہ جس دین پہ چاہو تم عمل کر لو، اس کی گنجائش ہے، نعوذ باللہ، بالکل غلط مطلب۔ اور بعض لوگوں نے لکم دینکم ولی دین کا مطلب یہ لیا، یہاں پر دین جزا کے معنی میں، اور پھر آیت کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ میرے لیے میرا دین ہے، یعنی میرا بدلہ، توحید پر اللہ جو مجھے بدلہ دے گا مجھے ملے گا، لکم دینکم، اور شرک پر جو بدلہ ملنا ہے وہ تم کو ملے گا، شرک پر سزا تم کو ملے گی، توحید پر بدلہ مجھے ملے گا، یہ مطلب ہے۔ پھر ایسی صورت میں تو اس کی گنجائش ہی نہیں بالکل بنتی ہے۔ تو لکم دینکم ولی دین۔ الحمدللہ، قل یا ایھا الکافرون ہم نے مکمل کیا۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ ہماری خطائے لغزشیں معاف فرما دے، یا اللہ ہر طرح کے اعمال کفریہ و شرکیہ سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ شرک جلی سے بھی حفاظت فرما، شرک خفی سے بھی حفاظت فرما، یا اللہ توحید پر قائم و دائم فرما، یا اللہ توحید پر قائم و دائم فرما، یا اللہ توحید پر قائم و دائم فرما، یا اللہ رحم فرما، یا اللہ کرم کی نظر فرما، یا اللہ اپنا فضل ہم سب کے شامل حال فرما، یا اللہ جناب اسماعیل احمد مرحوم کل جن کا انتقال ہو گیا، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، یا اللہ آگے کے سارے مراحل ان کے لیے آسان فرما، جتنے مرحومین و مرحومات یا اللہ اس دنیا سے ایمان کے نسبت پہ گئے ہیں، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات بلند فرما، یا اللہ ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاریوں کی توفیق عطا فرما، یا اللہ امت کے حال پہ رحم فرما، ہر فرد امت کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔